أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشكر نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ختم قرآن کی اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پڑھنے کو بھی قبول فرمائے، سننے والوں کے سننے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ بڑی سعادت ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، نماز تراویح اور پھر قرآن کے سننے سنانے کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ قرآن کا پڑھنا، یہ قرآن کا سننا بظاہر تو ہمیں معمولی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ اللہ کا یہ قرآن ہی ہے۔ بڑی نعمت ہے، اور جب نعمت بڑی ہے تو اس پہ شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور شکر پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نعمت کی حفاظت کا اور نعمت میں برکت اور ترقی کا۔ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، کہ یہ سعادت کا مل جانا من جانب اللہ ہے۔ انسان کی اپنی قوت بازو کا کمال نہیں ہے، ورنہ ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں کہ مسجد کے باہر سے گزر جاتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ سعادت مل جانا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا اور اس طرح سے قرآن مجید کا سن لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ من جانب اللہ ہے، تانا بخشت خدائے بخشندہ، کہ اگر وہ فضل فرمانا نہ چاہیں، اگر وہ اس در میں آنے کی اجازت نہ دیں، کون آ سکتا ہے؟ کون آ سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے فضل فرمایا، انہوں نے توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر آنے کی سعادت عطا فرمائی، اپنا کلام پڑھنے کی، سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس پر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس قرآن کو اس رمضان کے اندر نازل فرمایا۔ تو رمضان اور قرآن کا آپس میں جوڑ ہے، اور یہ قرآن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے یہ ایک تجلی ہے، اللہ کی تجلیات میں سے
یہ قرآن ایک تجلی ہے، اور فرماتے تھے جو اس تجلی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا تو یہ تجلی اس کے مبدا تک اسے پہنچا دے گی جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سینہ مبارک کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ الفاظ کے جامع میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو بھائی اس نعمت پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ بہت سی خیر و برکات کو لے کر آتا ہے، اور ان خیر و برکات میں سے ایک اعظم برکت یہ قرآن مجید کا سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو آنے کے بعد یہ مہینہ رخصت بھی بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 19 رمضان 18 رمضان رخصت ہو گئے، آج یہ 19ویں شب ہے، یعنی کتنی تیزی کے ساتھ رمضان جا رہا ہے۔ اب جب رمضان تیزی کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کہ رمضان تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کی پہچان کو بیان فرمایا کہ منافق کی پہچان تو یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، کہتا ہے جی رمضان آ گیا، اب کھانے پینے پر پابندی لگ جائے گی، تو رمضان کے آنے سے خوش نہیں ہوتا اور رمضان کے جانے سے خوش ہوتا ہے۔ اور ایمان والے بندے کی پہچان یہ بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے آنے سے خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے سے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان اپنی رخصتی کے قریب ہے اور گردش ایام بہت تیز ہے، تو اس کی رخصتی پر ہمارا دل رنجیدہ ہونا چاہیے کہ ایمان والے بندے کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے اور اس اللہ کے مہمان کے ساتھ اس کی طبیعت ایسی مانوس ہو جاتی ہے، وہ یہ تمنا کرتا ہے کاش کہ رمضان اسی طرح سے چلتا رہے اور ساری زندگی میں روزے رکھتا رہوں، رمضان کی عبادت کرتا رہوں، کیونکہ اس کے ساتھ طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، ایک انس پیدا ہو جاتا ہے، ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ اس رمضان کے ساتھ ایسا انس، ایسا لگاؤ اور ایسی مناسبت ہمیں پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ رمضان جو یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے اور یہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آیا ہے، کچھ لینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہمیں کیا دینے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے 10 دن اس کے رحمت والے ہیں، دوسرے 10 دن اب جس کی آئندہ ایک رات اور باقی ہے مغفرت والے ہیں۔ تو ہم رحمت کے بھی محتاج ہیں اور مغفرت کے بھی محتاج ہیں، اور یہ دن جو ہیں، یہ اس کے شب و روز جو ہیں، یہ ہمیں رحمت اور مغفرت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دینی چاہیے کہ یا اللہ ہم رحمت کے بھی محتاج ہیں، ہم مغفرت کے بھی محتاج ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ایسی چیز ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، یہ کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ لیکن جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے، دل کی سچائی کے ساتھ مانگتا ہے، وہ برکت کا طالب بن جاتا ہے، وہ رحمت کا طالب بن جاتا ہے، وہ مغفرت کا طالب بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اپنے مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر سچائی بھی ہونی چاہیے، اور اس دل کی سچائی کی کچھ علامت ہوتی ہے، کچھ پہچان ہوتی ہے کہ دل کی سچائی کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ کہ انسان کے قول اور فعل کا تضاد ختم ہو جائے، اس کے ظاہر اور باطن کا تضاد ختم ہو جائے، کہ زبان سے تو وہ اللہ سے رحمت اور برکت مانگ رہا ہو لیکن کام اس کے الٹ کر رہا ہو، تو یہ تضاد ہے نا۔ تو چاہے کوئی انسان اس تضاد کو نہ پہچانے لیکن وہ پیدا کرنے والا رب تو پہچانتا ہے نا، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، وہ قول کو بھی دیکھتا ہے، وہ فعل کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس تضاد کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ قول اور فعل کا تضاد ہے، ظاہر اور باطن کا تضاد ہے،
اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ نے کہا کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یعنی ظاہری گناہ تو وہ ہیں جو انسان کو آنکھ سے نظر آتے ہیں، انسان کی محسوسات کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ باطن کے گناہ وہ گناہ ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتے لیکن انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اسے کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اسے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بعضی ظاہری چیزوں کو درست کر لیتا ہے، لیکن جب اپنے باطن کی چیزوں کو درست نہیں کرتا اور اللہ کی نظر ظاہر پر نہیں ہوتی، اللہ کی نظر باطن پر ہوتی ہے، تو پھر وہ گرہ کھلتی نہیں ہے، وہ رکاوٹ دور ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آیا ہے، پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کرنا چاہیے، ظاہر اور باطن کے تضاد کو ختم کرنا چاہیے۔ جیسا ظاہر ہو ویسا باطن ہو، جیسا قول ہو ویسا فعل ہو۔ بس پھر یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ برکت کس کے لیے ہے؟ یہ مغفرت کس کے لیے ہے؟ یہ فرشتوں کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، ہم لینے والے بن جائیں اور دل کی سچائی کے ساتھ لینے والے بن جائیں، پھر یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اور جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے نا، تو ایک فکر انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ کچھ میں حاصل بھی کر پایا یا نہیں کر پایا۔ ایک آدمی سفر میں جاتا ہے، جیسے جیسے سفر کو طے کرتا ہے تو مائل اسٹون سفر کے اندر آتے ہیں، مائل اسٹون کو وہ دیکھتا ہوا جاتا ہے، اسے تسلی ہوتی ہے کہ اب میری منزل اتنی کم ہو گئی، اتنی کم ہو گئی، اتنا منزل سے قریب ہو گیا، تو اس مائل اسٹون سے تسلی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، لقمے اس کے پیٹ میں جاتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرا پیٹ بھر رہا ہے، تسلی ہوتی ہے۔ پیاسا ہے، پانی پیتا ہے، پانی کا گھونٹ اندر جاتا ہے، اسے تسلی ہوتی ہے کہ ہاں میری پیاس ختم ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ رمضان جو آیا ہے، یہ تو اللہ کے قرب کو دینے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دینے کے لیے آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق سے مراد رزق ظاہر بھی ہے، رزق سے مراد رزق باطن بھی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں کھانا پینا تو ہمارا بڑھ گیا، کیا ہمارے باطن کے رزق میں بھی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کے قرب کے اندر ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اس قرب کو ہم نے محسوس کیا یا نہیں کیا؟ جیسے ایک مسافر اپنی منزل کے قرب کو محسوس کرتا ہے، ایک بھوکا اپنے کھانے کی بھوک کو محسوس کرتا ہے، پیاسا اپنی پیاس کو محسوس کرتا ہے، تو کیا ہم اللہ کے قرب کو اندر محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بجز بھوکا پیاسا رہنے کے مشقت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض شب بیدار ایسے ہیں کہ جنہیں شب بیداری کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ رات کو جاگتے تو ہیں لیکن جاگ کر اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ رکھتے تو ہیں لیکن روزہ رکھ کر اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتے تو فرمایا کہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں، اس کی مشقت تو برداشت کرتے ہیں لیکن اس کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے میں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ رکاوٹ ایک ہی چیز ہے اور وہ رکاوٹ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس گناہ کے بوجھ کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ ارے نہیں بھائی، اس گناہ کے بوجھ کو اتار کے پھینک دینا چاہیے، کہ ایسا بوجھ جو انسان کی منزل کو کھوٹا کر دے، اسے منزل تک پہنچنے سے محروم کر دے اور اتنے عظیم ایام کی خیر و برکات سے محروم کر دے، بخشش اور مغفرت سے محروم کر دے، اور پھر آگے آنے والا جو اشرا ہے وہ تو جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم سے نجات کا ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا اسے جہنم سے نجات مل جائے؟ لیکن گناہوں کے بوجھ کے ساتھ یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔
تو اس گناہوں کے بوجھ کو اتار پھینکنا چاہیے. اور آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے. کہ اللہ کو راضی کرنا جتنا آسان ہے، کسی انسان کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں. ایک انسان اگر ناراض ہو جائے نا، وہ دوسرے کی ناک رگڑوا دیتا ہے. نہیں جی تم نے یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، اگلی پچھلی بھی کھول دیتا ہے. اور اللہ کتنا بندے پر مہربان ہے، وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، کب یہ توبہ کرے، اس کی توبہ کو قبول کر لوں. تو وہ رب اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اور پھر بھی بندہ معافی نہ مانگے، پھر بھی اس سے توبہ نہ کرے، پھر بھی اللہ سے رجوع نہ کرے اور گناہوں کے بوجھ کو اٹھا کر چلے. تو یاد رکھیے کہ گناہ کے بوجھ کو اٹھا کر چلنا یہ زندگی کو دشوار بنا دیتا ہے، مشکل بنا دیتا ہے. زندگی اگر آسان اگر ہم چاہتے ہیں، خیر و برکت والی چاہتے ہیں، اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ بھائی گناہ کے بوجھ کو اتار کے پھینک دینا چاہیے. اور آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے. اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. اور یہ مواقع ہمیں اسی لیے ملتے ہیں، یہ تراویح کے سجدے اسی لیے ملتے ہیں، یہ رمضان کے دن اور راتیں اسی لیے ملتے ہیں کہ یہ سجدے، یہ دن، یہ رات، یہ نمازیں، یہ تلاوت کس لیے ہے؟ یہ اللہ کے قرب کے مراتب ہیں. تو ہمیں اس قرب کی جو منزلیں ہیں اگر وہ طے ہو رہی ہیں تو ہمیں قربت کا احساس بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور اگر نہیں ہو رہا تو رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور وہ ظاہری گناہ بھی ہیں، وہ باطنی گناہ بھی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو خرابی ہے آج کے زمانے میں، سب سے زیادہ خرابی ایک ہماری زبان ہے. یہ زبان قابو میں نہیں کہ جہاں بیٹھے غیبتیں شروع ہو گئیں، جہاں بیٹھے غیر کا تذکرہ شروع ہو گیا. زبان، حفظ لسان، کہ جس نے اپنی زبان کو قابو کر لیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. یعنی دو چیزوں کی ضمانت پر کس چیز کی ضمانت ہے اور ضمانت دینے والی ہستی کون ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. ایک فرمایا کہ جو 32 دانتوں کے درمیان ہے نا یہ زبان، اس کی تم مجھے ضمانت دے دو. اور ایک دونوں رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اس کی تم مجھے ضمانت دے دو. آپ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. اور جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ضامن بن جائیں، بھلا اسے کوئی جنت سے محروم کر سکتا ہے؟ لیکن دو چیزوں کو تو ہم قابو کریں نا، اس کی ضمانت تو ہمیں دینی ہے. آج ہمارا زیادہ نقصان جو ہے وہ زبان سے ہو رہا ہے، زبان کی بے احتیاطی سے ہو رہا ہے. کہ روزہ رکھنے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن روزے کے اجر و ثواب کو پانے والے، اس کی برکت کو پانے والے، اس کے انوار کو پانے والے یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. کیوں؟ کہ ہماری زبان قابو کے اندر نہیں ہے. غیبت نہیں چھوٹتی، جھوٹ نہیں چھوٹتا، طعنہ زنی نہیں چھوٹتی، کسی پر الزام تراشیاں نہیں چھوٹتی. تو جب زبان قابو میں نہیں ہے تو روزے کی برکت کیسے حاصل ہوگی؟ فریضہ سر سے ساقط ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، اور اس کا اجر و ثواب حاصل ہونا، اس کی برکات کا حاصل ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. اور یاد رکھیے کہ اس روزے کی روح کیا ہے، روزے کی روح کیا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس روزے کی جو روح ہے وہ تعلق مع اللہ ہے. اس روزے کی روح کیا ہے؟ تعلق مع اللہ ہے. روزہ رکھ کر ہمیں محسوس ہوا یا نہیں ہوا کہ اللہ کا تعلق بڑھا یا نہیں بڑھا؟ اور اگر محسوس نہیں ہوا تو کوئی کہیں نہ کہیں گڑبڑ موجود ہے. کہیں زبان کی بے احتیاطی ہے، کہیں آنکھ کی بے احتیاطی ہے، کوئی خرابی ایسی موجود ہے. اور آج کے زمانے میں یہ موبائل فون بھی ہے نا، سوشل میڈیا، یہ بھی ایک برا ساتھی ہے. کہ آج تلاوت کا وقت نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کے اندر لگا ہوا ہے، گھنٹوں برباد کر رہا ہے. اس کے لیے وقت ہے، اس پر بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے وقت ہے، الٹے سیدھے میسج آگے پیچھے بھیجنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. اور ویسے تو آدمی بڑے لوگوں، بزرگوں سے اور عاملوں سے وظیفے پوچھتا پھرتا ہے،
لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جو وظیفہ بتایا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے سے بڑھ کر کس کا وظیفہ ہوگا، کہ وہ وظیفہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اس میں جو طاقت ہے، پاور ہے، کسی کے وظیفے میں نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی 4 چیزوں کی کثرت کرو اس مہینے میں، 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرو، اس کی کثرت کرو۔ استغفار کی کثرت کرو۔ کیوں کہ اگر کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی گرد آ رہی ہے کہیں سے، ماحول ایسا ہے نا کہ کھڑکی کھلی ہے تو گرد تو اندر آتی ہے، انسان ماحول میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ گناہوں کی گرد پڑتی ہے، تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو تاکہ یہ دل کا میل کچیل دور ہو۔ استغفار کی کثرت کرو تاکہ یہ گناہوں کی جو گرد ہے یہ صاف ہوتی رہے، یہ میل اس کی تہ نہ جم جائے بلکہ یہ گرد صاف ہوتی رہے۔ اور فرمایا کہ جنت کا اللہ سے سوال کرو، جنت کا سوال کرو، جنت جو آخرت کا اصلی گھر ہے، یعنی دنیا کے گھر کی فکر ہو اور آخرت کے گھر کی فکر نہ ہو، تو اس گھر کا بھی اللہ سے سوال کرو۔ جہاں اس دنیا کے گھر مانگتے ہیں نا، چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر مانگتے ہیں، کوئی کرائے کے گھر میں تو اپنا گھر مانگتا ہے، تو آخرت کا گھر بھی تو مانگو نا۔ تو یہ اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھایا، اللہ سے مانگو۔ اور فرمایا دوزخ سے پناہ مانگو، جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ یہ وظیفہ کس نے دیا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو کیا ہم نے اس وظیفے کو اپنا معمول بنایا؟ بنانا چاہیے، بنانا چاہیے۔ اب تھوڑے دن باقی ہیں تو اس لیے بھائی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ موبائل فون، یہ سوشل میڈیا، آج ساری رات لوگ اس بے حیائی کے اندر ضائع کر رہے ہیں۔ افکار اور خیالات بھی پراگندہ ہیں، دل بھی اندر سے ناپاک ہے۔ ارے رمضان میں تو اللہ اس دل کو پاک رکھنا چاہیے، اس دل کو ناپاک کیا تو پھر اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ آنکھیں ناپاک ہوں گی تو دل بھی ناپاک ہوگا، زبان ناپاک ہوگی تو دل ناپاک ہوگا۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ کیسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نیکی کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اور جس کا رمضان حدیث میں آتا ہے خیریت کے ساتھ گزر گیا، سارا سال نیکی کا کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ جس نے گناہ سے بچ کر رمضان گزار لیا، سارا سال گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ ایک مشق کا انسان عادی ہو جاتا ہے، ایک پریکٹس اسے ہو جاتی ہے کہ نیکی کرنے کی پریکٹس ہے، گناہ سے بچنے کی پریکٹس ہے۔ اللہ رمضان میں یہ مجاہدہ ہر روزے دار سے کرا دیتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ ایک استحضار ہے، یہ ایک مراقبہ ہے، یہ ایک سبق ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، سبق کو رمضان رخصت ہوا سبق بھی چھوڑ دیا۔ یہ سبق تو ساری زندگی پلے باندھنے کا ہے، کہ آنکھ کا روزہ ساری زندگی کے لیے ہے، زبان کا روزہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ کھانا پینا اگر رمضان کے بعد کھل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ کھل گیا۔ آنکھ کی احتیاط ہے، زبان کی احتیاط ہے۔ ایک مہینہ اللہ تعالی ہم سے مشق کرواتا ہے، اسی لیے مشق کرائی جاتی ہے اس استحضار کو قائم رکھنے کے لیے، کہ غیر رمضان میں یہ استحضار قائم رہے کہ میری آنکھ نہ بہکنے پائے، زبان نہ بہکنے پائے، میرے افکار اور خیالات نہ بہکنے پائے، کوئی حق تلفی مجھ سے نہ ہو، کوئی حرام کو لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے، اس کا استحضار رہنا چاہیے۔ تو بھائی یہ رمضان ہمیں کچھ دینے آیا ہے، بس یہی گزارش ہے کہ ہم لینے والے بن جائیں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات کے اندر پیغام ہے۔ رات کا جو اخیر حصہ ہوتا ہے نا، اللہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے۔ عام دنوں کے اندر تو انسان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو سحری کی برکت سے رات کے اخیر حصے میں کتنا قیمتی یہ وقت ہے، اور پھر اللہ دینا چاہتا ہے۔ آدمی لبیک اگر کہہ لے کہ یا اللہ میں لینا چاہتا ہوں، سب کچھ اللہ اس کی جھولی میں ڈال دے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی ان کے نزدیک دینے کے اعتبار سے نا، چاہے نمک کی ڈلی مانگ لو، چاہے حفظ اقلیم کی سلطنت مانگ لو، دینے کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ جوتی کا تسمہ مانگو، سلطنت مانگو، دینے کے اعتبار سے برابر۔ تو اللہ سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو رکاوٹ جو میں نے بتائی، ہمارے گناہ، یہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ باقی کے یہ 12 دن رہ گئے، کیسی باغ و بہار آتی ہے، کیسا اللہ کا تعلق آتا ہے۔
کتنی دل کے اندر اطمینان کی کیفیت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بقیہ ایام کی قدردانی نصیب فرمائے، اور جب کوئی عمل رخصت ہونے لگے تو اپنا جائزہ لے کر جو توفیقات ملی ہیں اس توفیقات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یقیناً ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے، یا اللہ آپ نے تو موقع عطا فرمایا لیکن ہم سے اس کا حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہ کر سکے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بھائی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، کتنا بھی کسی عمل کو بنا سنوار کر کریں، بہتر انداز میں کریں، لیکن حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ حق ایسا ہے کہ انسان ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے عمل کرنے کے بعد بھی پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ندامت اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، ندامت پیش کرنی چاہیے۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو کام عبادت سے نہیں ہوتا وہ کام ندامت سے ہو جاتا ہے، جو کام عبادت سے نہیں ہوتا وہ ندامت سے ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ عبادت کے بعد ناز آ سکتا ہے، بڑائی آ سکتی ہے کہ میں نے قرآن سن لیا، میں نے اتنی تہجد پڑھ لی، میں نے اتنی تلاوت کر لی، تو ناز آ سکتا ہے، لیکن ندامت کے اندر نیاز ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور اللہ کو بندے کا نیاز پسند ہے، عاجزی پسند ہے، تو سب کچھ کر کے بھی اپنی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کرے کہ یا اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یا اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اب کیا میرے پاس ہے سوائے ندامت کے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیا پیش کر سکتا ہوں؟ ندامت پیش کر سکتا ہوں، تو اس ندامت پر اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ شیطان نے ندامت ہی تو پیش نہیں کی تھی نا، مردود ہو گیا، عبادت گزار تو بہت بڑا تھا، لاکھوں برس عبادت کی تھی، لیکن کیا تھا کہ تکبر اور بڑائی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کتنا بڑا عبادت گزار کہ ہر آسمان پر الگ الگ نام سے پکارا جاتا تھا، کہیں پر عابد تھا، کہیں پر ساجد تھا، کہیں پر راکع تھا، مختلف ناموں سے اسے آسمانوں میں پکارا جاتا تھا، لیکن کس چیز کی وجہ سے محروم ہوا؟ یہی ندامت نہیں تھی، عاجزی نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے عبادت سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ ندامت ضروری ہے، کہ سب کچھ کر کے بھی اللہ کے سامنے ندامت کو پیش کر دے کہ یا اللہ یہ ہے حق، یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بس اپنی ندامت، اپنی محتاجگی، اپنی زاری، اپنا تذلل یہ اللہ کے سامنے پیش کرے، پھر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اللہ کے انعامات ہیں، جنتیں ہیں، سب کچھ ہمارے لیے، پھر کس کے لیے ہے؟ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جو باقی ایام ہیں وہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، اور گناہوں سے بچ کر اللہ ہمیں نیکی کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ بس یہ گناہوں کے سوراخ اگر بند کر دیں نا، پھر قطرہ قطرہ بھی اگر برتن میں آتا رہا وہ جمع ہوتا رہے گا، اور کچھ اتنی تعداد تو ہو جائے گی، مقدار ہو جائے گی، اللہ کا فضل ہو جائے گا، لیکن گناہوں کے سوراخ ہم بند کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ ختم قرآن کی محفل ہے، اللہ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور مفتی صاحب نے جو پڑھا ہے اور ماشاءاللہ جس استقامت کے ساتھ جب سے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور اب تک جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ زندگی کے آخری سانس تک یہ سعادتیں شامل حال رکھے۔ بڑی نعمت ہے کہ اللہ استقامت کے ساتھ ہر سال یہ توفیق عطا فرما دے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ یہ ہمیشہ استقامت انہیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ سچی وابستگی ہمیں نصیب فرمائے۔ اس قرآن کی عظمت، اس کی محبت، اس کی کثرت تلاوت کی توفیقات اللہ ہی ہم سب کے شامل حال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربي العلي العظيم على الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل عظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ اس ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ حضرت مفتی صاحب کے پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ جن حضرات نے سنا ان کے سننے کو قبول فرما. یا اللہ یقیناً اس پڑھنے میں سننے میں یا اللہ اس کلام کی عظمت کا، محبت کا، تلاوت کا یا اللہ حق ادا نہ ہوا. یا اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما. یا اللہ اس کے ہر لفظ پر جو آپ نے جزا رکھی ہے، جو اجر و ثواب رکھا ہے، یا اللہ جو انوار اور برکات رکھے ہیں، یا اللہ جو ظاہری اور باطنی نعمتیں رکھی ہیں، یا اللہ وہ کامل عطا فرما. یا اللہ وہ کامل عطا فرما. یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ آپ کریم رب ہیں. اے اللہ آپ کریم ہیں، کریموں کے بھی کریم ہیں. یا اللہ یہ سب کچھ آپ کی توفیق سے ہے. اس توفیق پر یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ تو اس کی کامل برکات ہمیں عطا فرما. اس ختم قرآن پر جو انعامات ہیں وہ ہمیں عطا فرما. اس ختم قرآن کی برکت سے یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ پورا فرما. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوع کرنے والا بنا دے. یا اللہ قبر میں ہمارا مونس اور ساتھی بنا دے. یا اللہ میدان حشر میں ہمارے لیے شفیع بنا دے. یا اللہ اس قرآن کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ وہ میدان حشر ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا. اے اللہ یہ قرآن ایک با وفا دوست ہوگا. یا اللہ اس قرآن سے ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، دوستی کا تعلق نصیب فرما. میدان حشر میں یا اللہ اسے ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا سفارشی ہے جو جھگڑالو بھی ہے، یہ اللہ سے جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو بخشوائے گا. اے اللہ تو قرآن سے ہمیں سچائی والا تعلق عطا فرما دے. اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ قبر میں مونس اور ساتھی بنا دے.
اے اللہ وہ قبر کا اندھیرا ہوگا، قبر کی تنہائی ہوگی، اے اللہ اس قبر میں کوئی پاس نہ ہوگا، اے اللہ یہ قرآن وہاں پر ایک بہترین دوست ہوگا، ایک بہترین انس پیدا کرنے والا ہوگا، اس کے انوار سے قبر منور ہوگی۔ اے اللہ تو زندگی میں اس کلام کا عظمت ہمیں نصیب فرما، اس کی محبت ہمیں نصیب فرما، اس کی کثرت تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، احکام بالقرآن کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن کے احکامات پر چلنے والا بنا، اس کے احکامات کے تابع زندگی گزارنے والا بنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا بنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا بنا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا، اس قرآن ختم قرآن کی برکت سے جتنے بھی حاضرین ہیں یا اللہ آپ سب کی حاجات کو جانتے ہیں، مشکلات کو جانتے ہیں، پریشانیوں کو یا اللہ جانتے ہیں، اے اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، محتاجی والی زندگی سے بچا، اے اللہ ستاریت کا معاملہ فرما، غفاریت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ آپ نے یہ ماہ رمضان عطا فرمایا، یا اللہ اس کے 2 عشرے ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اے اللہ ہم اس مہینے کا کوئی اکرام نہ کر سکے، آپ کا یہ مہمان آیا، اے اللہ ہم نے اس کی قدردانی نہ کی، یا اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ جو وقت غفلتوں میں گنوا دیا اس پر نادم ہے، پشیمان ہے، یا اللہ ہماری ندامت کو قبول فرما، ہماری پشیمانی کو قبول فرما، اور جو لمحات یا اللہ اس کے باقی ہیں، آخری عشرہ باقی ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، آخری عشرے کا اعتکاف بھی آسان فرما، اور یا اللہ جو شب قدر کی رات آنے والی ہے، اے اللہ اس عظیم رات سے، برکت والی رات سے یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ اس کی جستجو اور اس کی تلاش کا ہمیں فکر عطا فرما، طاق راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کرنے والا بنا، آخری عشرے کے اعتکاف کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ماہ مقدس کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ مورد رحمت بھی بنا، مورد مغفرت بھی بنا، یا اللہ رحمت کے بھی محتاج ہیں، یا اللہ مغفرت کے بھی محتاج ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ تو ہماری حالت کو جانتا ہے، اے اللہ اب تو تیرے فضل کے طالب ہیں، عفو درگزر کے یا اللہ طالب ہیں، تو ہم سے عفو درگزر کا معاملہ فرما، اپنا فضل یا اللہ مبذول فرما، ہم سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما، پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ جو یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے یا اللہ وہ بھی معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، اس مہینے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے رزق میں برکت اور کشادگی کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ بچا لے، یا اللہ نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ چاہتے ہیں، عافیت کے لوٹ جانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تیرے غصے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہر ابتلا سے، آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسمی نعمتوں میں برکت اور ترقی عطا فرما، سب کے رزق اور اعمال میں برکت فرما، یا اللہ اعمال میں برکت فرما، اعمال پر استقامت ہمیں یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں استحکام عطا فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، اے اللہ جس گرداب میں یہ ملک پھنسا ہے یقیناً ہماری شامت اعمال ہے، اے اللہ اس مشکل سے اس ملک کو نکال دے، اس گرداب سے نکال دے، اس ملک کو صالح قیادت عطا فرما دے، اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی یا اللہ استحکام عطا فرما دے، یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اور جو انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا۔ اس ماہ رمضان میں یا اللہ یہ آپ نے نعمت عطا فرمائی،
اے اللہ اس نعمت کی تا قیام قیامت حفاظت فرما۔ شب قدر میں یا اللہ یہ ملک آپ نے عطا فرمایا، یا اللہ قیامت تک اسے باقی رکھنا، اسے صالح قیادت عطا فرما، مخلص لوگوں کی حکومت کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے ابتلا اور آزمائش سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نعمتوں کے معاملے میں ہمیں کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا۔ یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا۔ یا اللہ جب وقت آخر آئے، وقت ملاقات آئے، اے اللہ سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، تیری ملاقات کا شوق دل میں ہو، موت کی رغبت یا اللہ دل میں ہو، تیری رضا کے ساتھ تیری ملاقات یا اللہ نصیب ہو۔ یا اللہ حسن ختام ہمیں نصیب فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے والدین یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ان کی شایع نشان انہیں جزا عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بڑے اکابر والدین حیات ہیں، صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں افزونی فرما، ان کے ٹھنڈے سائے سروں پہ سلامت فرما، اولاد کو والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ماحول کے شر سے بچا، آزادی بے باکی کے فتنوں سے بچا، بے حیائی کے فتنوں سے بچا، فحاشی اور یانی کے فتنوں سے بچا، اس سوشل میڈیا کی لعنت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما، اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، سب کو عفیف بنا، پاک دامن بنا، بے حیائی بے پردگی کے فتنوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ماہ مقدس کی کامل برکات نصیب فرما، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں میں قبول فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین میں جو آپ نے توفیق عطا فرمائی ان دعاؤں میں یا اللہ سب کو شامل فرما۔ یا اللہ جو تیرے مقبول وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں یا اللہ سب کو شامل فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ جو توفیق اب عطا فرمائی یہ توفیق ہمیشہ شامل حال فرما، ان توفیقات سے کبھی بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اس طرح مل بیٹھنا نصیب فرما، اپنے دین کے لیے یا اللہ ہمیں انس عطا فرما، آپس میں محبتیں الفتیں عطا فرما، نفرتوں کو عداوتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہماری مومن مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، اس کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما، ہر کام میں آسانی عطا فرما، موانع اور رکاوٹوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین آمین برحمتک۔